اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیات 138 سے 141 تک، اس کا ترجمہ وغیرہ ہم نے کر لیا تھا، تفسیر کا کچھ حصہ بھی کر لیا تھا کل۔ تو اس کے مفردات جو ہیں، اس میں یہ لفظ تھا یخوض، مشغول ہو جانا۔ یہ الخوض سے ہے اور اس کا معنی جیسے لکھا ہوا ہے پانی میں اتر جانا اور اس کے اندر چلے جانا۔ میٹافورکلی یہ یوز ہوتا ہے کسی کام میں مشغول رہنے پر، اور یہ جو کام کی جو ڈیفینیشن ہے قرآن میں زیادہ تر یہ فضول کاموں میں لگے رہنے کے لیے استعمال ہوتا۔ پھر اگلی آیت میں شروع میں ہی یتربصون، واو نون اس کے اندر جمع کا ہے، یہ لفظ ہے التربص، دس ون، اور اس کے معنی ہے انتظار کرنا۔ انتظار سامان تجارت کی گرانی یا ارزانی کا ہو، مہنگا یا سستا ہونے کا ہو، یا کسی چیز کے واقع ہو جانا یا کسی چیز کا ختم ہو جانا، اس کا انتظار۔ سو یہ کسی چیز کا انتظار کرنا ہے۔ اور یہاں الذین یتربصون بکم، یہ کم سے پہلے جو بے لگی ہوئی ہے، با، وہ با کسرہ بھی، یہ ایکچولی جس طرح ہم انگلش میں ہم کرتے ہیں ود، آن، ان، ود ان، ٹھیک ہے، آپریٹنگ اپون، سو وہ جو ہیلپنگ ورب آتا ہے اس کے ساتھ، یہ اس کی پوزیشن وہی ہے بی کی، یہ تربص بھی، تو یہاں پہ وہ چونکہ وہاں جمع تھا تو وہ بکم ہو گیا ہا کی وجہ سے، ہا ہٹا دیا گیا، اور چونکہ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا تھا تو لہٰذا بے ہی کی بجائے یہ بکم ہو گیا۔ کسی کی گھات میں لگے رہنا، طاق میں لگے رہنا کہ یہ کیا کرتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، کب کمزور پڑتا ہے، کب طاقت پکڑتا ہے، سو آن۔ نقصان میں پہنچانے کے لیے طاق میں لگے رہنا، یا کسی کے لیے اچھائی یا برائی کا انتظار کرتے رہنا، یہ المعنی میں ہے۔ یہ اگلا اس کے اندر یہاں یہ ورڈ ہے نستحوذ، یہ الحوض سے ہے، الحوض، یہ اس کی روٹ ورڈ ہے، مادہ اشتقاق جس کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے ہانکنے والا، جو اونٹ کے پیچھے اس کی رانوں کے عین بیچ میں چل کر وہاں سے سختی کے ساتھ اسے ہانکے۔ ہر جانور کا ایک سافٹ سپاٹ ہوتا، یہ اس کے حوالے سے ہے۔ جیسے گھوڑے پہ جب گھوڑ سواری کیا کرتے تھے، کاریں وغیرہ نہیں تھی، تو گھوڑے کے جو پسلیاں ہوتی ہیں نا سائڈ میں، اس کا سافٹ سپاٹ ہے۔ تو گھوڑ سوار نے جب گھوڑے کو تیز کرنا ہوتا تھا تو وہ اس حصے پہ پریشر ڈالتا تھا پاؤں سے اور ریڑھیوں سے اپنی، یہ وہ چیز ہے ایکچولی۔ استحوذ مسلط ہو کر ہانکنا، اور حاضہ علیہ اور حوزن حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اب کل ہم نے اس کی کافی حد تک تو کر لی تھی، لیکن بہرحال
اس میں بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، بشارت خیر کی خبر کے ساتھ خاص ہوتی ہے، ہم نے کل ڈسکس کر لیا تھا، لیکن اگر اس کو وضاحت کے ساتھ نتھی کر دیا جائے، مقید کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو شر کے لیے بشارت کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے مختلف جگہوں پہ، جیسا کہ آیت میں بشارت کو دردناک عذاب کے ساتھ مقید کر دیا، یہ دیکھو بشر، اور اس کو مقید کیا گیا عذاب علیمہ کے ساتھ۔ ایک اور آیت جو ہے اسی کانٹیکس میں، فبشرہم بعذاب علیم، سورہ الانشقاق 84واں سورہ 24ویں آیت، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اس میں بھی یہ بشارت کا لفظ استعمال ہوا، بشر، یہ والا حصہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اصل میں یہ جو ہے نا، یہ ہے گلفس ہیں، یہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے جو کنگ فہد قرآن کمپلیکس ہے سعودیہ میں، انہوں نے اس کا جو یہ فونٹ نکالا ہے نا، وہ فونٹ میں یہ ہے کہ آپ اس کو سائز کو بڑا کر سکتے ہیں، کلر چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو نیچے ہے نا، اس میں یہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ٹائپنگ فونٹ کے اندر ہے، جیسے یہ دیکھیں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے علیحدہ کر دیا تاکہ لفظ سمجھ میں آ جائے۔ یہ اب لفظ ہے بشر، یہی لفظ اوپر ہے، یہ دیکھ، ٹھیک ہو گئی بات۔ اور قول الہی بشر منافقین، دلیل ہے کہ پچھلی آیت یعنی 137 نمبر میں اہل نفاق اور منافقت کے بارے میں، جیسا کہ ہم نے تعویل میں ذکر کیا، کیونکہ اس سے پہلے ان منافقین کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ صورتحال کے مطابق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یاد ہے وہ ہم نے آیت پڑھی تھی کہ بالقلب جو ہے وہ ایمان لائیں۔ اور یہ ممکن ہے، یہ ایک یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کی عام طور پہ نہیں پڑھائی جاتی، ٹھیک ہے، تو ان کو سیکھنا، ان کو پڑھنا جو ہے وہ فائدہ مند چیز ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اس میں بظاہر منافقین کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب آپ اس، کیونکہ منافق کا لفظ اس کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں تو ہے نا منافقین کا لفظ یہی ہے، لیکن یہ جو پچھلی آیت تھی اس کے اندر منافقین لفظ استعمال نہیں ہوا ہوا، لیکن ذکر جو ہے وہ ان ادر ورڈ وہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان باللسان، زبان سے، زبانی کلامی ایمان لانا، ٹھیک ہے، اور آمنو، دل سے ایمان لانا۔ تو منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ کسی حق بات کا اقرار، یہ الفاظ کو غور کرنا، کیونکہ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، سو بی کیئرفل۔ حق بات کا زبان سے اقرار کرنا لیکن دل سے اس کا انکار کرنا، یہ منافقت ہے، سمجھے؟ حق بات کا زبان سے تو اقرار کیا جائے لیکن دل سے نہ کیا جائے، یہ منافقت ہے، ٹھیک ہے، یہ نفاق ہے۔ نفاق لفظ دو طرح سے ہے، ایک نفاق زبر کے ساتھ ہے، وہ نفاق ہے، وہ ہے مال خرچ کرنا، یہ ہے نفاق، یہ نون کی نیچے زیر ہے، جب یہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے دو رخ، دوغلا پن، دو روئی، ٹھیک ہے، یعنی زبان سے کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ اس کو کنفیوز نہیں کرنا تقیہ اور توریہ کے ساتھ، کیونکہ وہاں جو ہے وہ جان بچانے کے لیے اجازت ہے کہ آپ قائم حق پر رہیں، تو وہ حق اندر، آپ اندر سے قائم ہیں حق کے اوپر، لیکن زبان سے اگر آپ کو، جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، ان کے مطابق کوئی بات کرنی پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ سو اس کو کنفیوز آپ اس کے ساتھ نہیں کریں گے، تقیہ اور توریہ کے ساتھ۔
توریہ کیا ہے کہ آپ ایسا لفظ استعمال کریں کہ جس کے دو معنی نکلتے ہو، وہ توریہ ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا، میری نیت اس کو استعمال کرنے کی اس معنی سے ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ ہمارے مطلب کا معنی جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ سو تقیہ اور توریہ یہ چیزیں ہیں، لیکن منافقت یہ ہے، نفاق یہ ہے کہ حق بات کو زبان سے تو آپ تسلیم کریں مگر دل سے آپ تسلیم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ آیت آئی اس میں کہیں پہ بظاہر منافقین کا ذکر نہیں تھا، لیکن اگر ہم واپس چلے جائیں یہاں تاکہ بات ذرا تھوڑی سمجھ میں آ جائے، ٹائم تو لگے گا۔ یہ 136 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ٹھیک ہوگی بات۔ اہل ایمان زبان سے تو ایمان لے آئے مگر قلب سے، اور کہا گیا کہ قلب سے ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو چیز ہو گئی یہاں پہ، لیکن اس میں کہیں پہ بھی منافق کا لفظ استعمال یا منافقین کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ 136 نمبر آیت ہے۔ اب اگر اس کے بعد 137 نمبر آیت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کہیں پہ بھی منافق کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اچھا، بظاہر اب یہ ہے کہ 136 میں جو مضمون کیری کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، 137 میں وہ کہیں بریک لگ گئی اس کو، یہاں پہ دوسری بات آ گئی کہ ایمان لائے پھر کفر کیا، ایمان لائے پھر کفر کیا، یہ وہ بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم 138 میں جائیں گے، آیت نمبر 138 میں، تو یہاں پہ منافقین کا سیدھا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہو گئی بات۔ ناؤ اسکپ بٹوین 137، آپ 137 کو فی الحال بیچ میں سے چھوڑیں فی الحال سمجھنے کے لیے، اور آپ اس کو ملائیں 136 کے ساتھ۔ پچھلی جو 136 نمبر آئی تھی اس کا اس پہ جو سبجیکٹ میٹر تھا اس کو یہاں پہ کلیئرلی بیان کر دیا گیا کہ وہ منافق کے متعلق تھی، ٹھیک۔ اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طرز تخاطب ہے، طرز بیان ہے، اٹ از کالڈ اعتناف، یعنی ایک بات آپ نے شروع کی پھر اس کو روک کر کوئی اور بات کی، اس کے بعد جو پہلی بات کی تھی اس کو ری سٹارٹ کر دیا، وہیں سے شروع کیا، ٹھیک ہے۔ سو یہ ممکن ہے کہ ایک بات شروع کر کے، اس کو کہا جاتا ہے الابتدا، یہ تو سارے سمجھتے ابتدا کسی چیز کی، پھر روک کر دوبارہ اسی سے شروع کیا جائے، الاعتناف، جس کا پہلے ذکر نہ کیا گیا، اور یہ قرآن میں کئی مقامات پہ یہ ہوگا۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کنٹینیوٹی آف دا ٹاپک، ٹھیک ہے، کہ ایک جو سبجیکٹ ہے اس کا تسلسل، اس کا ربط آپس میں مختلف آیات کے اندر اس کا ربط کیا ہے، یہ اس کی سگنیفیکنس ہے۔ یہ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے امپورٹنٹ ان کے لیے جو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو تفسیر پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو ترجمے پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قرآن ایسی وہ نہیں ہے، ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ عام کتاب کی طرح ترجمہ کر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے ترجمے کے اندر بھی اور اس کی تفسیر کے اندر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ یہاں لکھ رہے ہیں کیا اس کا کوئی ربط ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس آیت کا ربط ہے تو پھر اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ اس کی روشنی میں ہوگا جس آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے، ٹھیک ہے۔ دیز آر دی ٹیکنیکلٹیز آف ٹرانسلیشن اینڈ کامنٹری، ٹھیک ہے، انٹرپریٹیشن اینڈ کامنٹری۔ الذین یتخذون کافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور پھر منافق کی وضاحت کر دی۔ اب میں نے کل یہ بات بتائی تھی، کریکٹرسٹکس آگے بیان ہو رہے ہیں کہ منافق کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کے خواص کیا ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا نشانی ہے اس کی
کہ جس کی وجہ سے یہ منافق کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک نشانی کیا ہے؟ یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ یہ کفار کو دوست بنا لیتے ہیں، مددگار بنا لیتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر. مومنوں کو نہیں بناتے، کفار اور مشرکین کو یہ اپنا دوست بنا لیتے. ٹھیک ہے. اب یہ دو طرح سے ہوتا ہے، قولاً اور فعلاً، یعنی زبانی طور پہ اور عملی طور پہ. زبانی طور پہ کس طرح؟ یعنی قولاً کیسے کہ جب منافقین ایمان بظاہر ایمان لانے کے بعد جب اپنے شیاطین یعنی منکر لوگوں کے پاس واپس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ان معکم انما نحن مستہزئون. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ قولاً ہے کہ ان کو جا کے زبانی یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان وغیرہ کوئی نہیں لائے ہوئے، یہ تو ہم ان کے ساتھ شغل لگاتے ہیں، سمجھے، ہم تو ایکچولی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ قولاً ہے. اور فعلاً اس طرح، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے اس کا، یہ جو پارٹ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ پارٹ ہے. فعلاً اس طرح کہ جو مومنین ہیں نا ان کو ذہنی طور پہ اتنا نیچے لے آئیں گے کہ وہ کفار پہ حملہ نہ کر سکیں، کفار کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکیں، ان کو ڈرا دیں گے، ان کو کہیں تم تو کمزور ہو، وہ تو اتنے زیادہ ہیں، ان کی طاقت تو اتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سو یہ فعلاً ہے ان کی مدد کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، سورہ نساء آیت نمبر 72. اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً سست ہیں. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، سورہ آل عمران 173 نمبر آیت. لوگ تمہارے لیے یعنی تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرو کہ ان کی طاقت تمہارے سے زیادہ ہے. فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین، سورہ توبہ آیت نمبر 46. اور ان کی حوصلہ شکنی کی اور کہا بیٹھے رہنے والوں یعنی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. ان کے اندر لوگوں میں بد دلی بھی پھیلائیں گے، لوگوں کی حوصلہ شکنی بھی کریں گے. اس سائیکولوجیکل وار. اچھا جی. تاکہ کیا صحابہ کرام دیگر مسلمان کفار پر حملہ نہ کر سکیں اور نہ ہی انہیں قتل کر سکیں. یہ منافقین ظاہراً تو مومنین کے ساتھ تھے لیکن حقیقت میں کفار کے ساتھ تھے. تو یہ اندر سے اس طرح کام دکھاتے تھے. یہ فعلاً ہے. اور دوسرا فعلاً کیا ہے کہ یہاں بیٹھ کے، اور یہ کرتے تھے یہ لوگ، they were eyes and ears of kuffar within Muslims، کہ مسلمانوں کے اندر یہ کفار کی آنکھیں اور کان تھے. جو یہ سنتے تھے دیکھتے تھے وہ جا کے کفار کو بتاتے تھے کہ مسلمان یہ پلاننگ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. سمجھے. سو یہ جو اسپناج ہے، اسپائنگ، جاسوسی، تو یہ بھی فعلاً میں آتا. ایبتغون عندہم العزہ، ایبتغون میں یہ والا شروع والا نا، یہ والا یہ زائد ہے. تقدیر کلام کیا ہے؟ تقدیر کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے اٹ از مینٹ ٹو بی لائک دس. وہ آگے بیان ہوتا ہے. تو یبتغون بذالک من عندہم العزہ. اب یہ آیت کے اندر تو نہیں ہے، یہ انہوں نے بیان کیا ہے مفسر نے کہ اس کا مراد یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے یبتغون بذالک، کہ اس طریقے سے وہ ان سے عزت لینا چاہتے تھے. عندہم، ایبتغون عندہم، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. العزت طاقت اور حمایت بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کفار سے طاقت اور حمایت کے خواہاں تھے. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ جنگی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے وہ طاقتور ہونا چاہتے ہیں. اصل یہ ہے
کہ سوالیہ کلمات اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ حقیقت کی بنیاد پر جواباً فیصلہ صادر فرمائے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے۔ سمجھے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں اس میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے پوچھا اور وہ جواب کا انتظار کیا تو تب اللہ کو پتہ چلے گا، اس کا ایمان ہی فارغ ہو جاتا۔ سو یہ پوچھنا ایکچولی اللہ کی طرف سے جو ہے یہ اہتمام حجت ہے، اور یہ ایک چیز کو بیان کرنے کا معاملہ ہے کہ یہ اللہ نے پوچھا تاکہ جو پڑھنا والا ہے، جن پہ نازل کیا گیا ہے یہ، ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ فرمانا کیا چاہ رہا ہے اس کے اندر۔ سمجھے؟ تو جو سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے نا اس طریقے سے، اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی دیتا ہے۔ وہ یہ ویٹ نہیں کرتا کہ جن سے بظاہر جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے جواب دیں گے، نہیں، جواب اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا دیتا ہے، جس طرح اس میں یہ دیا ہوا۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ العالم ہے اور اس سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ وہ ان منافقین سے سوال پوچھے۔ ٹھیک، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یعنی مدد اور قدرت صرف اللہ ہی کی ہے، اور صرف وہی ان کے ذریعے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے، یہ ان کے پاس نہیں ہے جن سے یہ منافقین طلب کرتے ہیں۔ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ جس ہم نے، میں نے کل یاد ہے میں نے بات کی تھی کہ یہ اس کا حصہ علیحدہ ہے، اس کی تفسیر علیحدہ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ علیحدہ ہوگی۔ تو اس حصے کی تفسیر جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں بعض کا یہ ہے کہ سورہ الانعام میں جو آیت نازل کی گئی ایکچولی یہ اس کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اس سے ملتی جلتی آیت ہے یہ والی۔ ٹھیک ہے، سورہ الانعام 6واں سورہ 68ویں آیت۔ جب ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیت کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے دور ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، سورہ الانعام آیت نمبر 69، اگلی آیت ہے اس کی 69۔ اور جو تقوی اختیار کریں گے یعنی اللہ سے ڈریں گے، ان سے ان کے متعلق کوئی حساب نہ ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل نے مومنین کو کفار کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ کب منع فرمایا ہے؟ جب وہ دین کے خلاف بات کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کے خلاف بات کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر خبر دی کہ اگر کفار اس بد زبانی کو چھوڑ کر کوئی اور بات کرے اور مومنین ان کے پاس بیٹھے رہیں تو ان کے متعلق حساب نہ ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اگلے حصے میں فرمایا 69 نمبر آیت جو سورہ الانعام کی، وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اب ان کو نصیحت بھی تو کرنی ہے نا، یہ ڈیوٹی بھی تو پوری کرنی ہے کہ ان تک پیغام پہنچا دی جائے، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، لیکن بندے کے ذمہ تو یہ ہے نا کہ آپ میسج کنوے کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر ان کے پاس بیٹھنا تو پڑے گا نا۔ اگر اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر مومنین پہ اس کا حساب نہیں ہے، کیونکہ وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہماری ان سے دوستی ہو جائے، بلکہ وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو اللہ کا میسج ہے وہ ان تک پہنچا دیا جائے، تو اس کے لیے جو ان کے پاس بیٹھنا ہے اس پہ کوئی حساب نہیں ہوگا۔ لیکن انہیں نصیحت کرو شاید کہ وہ اللہ سے ڈرنے لگے، تو نصیحت کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ لازمی ہمارا۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ، یہ مومنین کو کفار کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا، یہ بات ہم ذکر کر چکے، اور اگر وہ اس وقت بھی ان کے پاس بیٹھے رہیں جبکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے تھے یا مذاق اڑا رہے تھے، تو پھر مومنین کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ تم بھی ویسے ہی ہو، اللہ کے نزدیک پھر ان میں اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں پڑنا، وہاں پہ تمہارا ایمان جو ہے وہ کام نہیں آنے لگا۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان
وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اس کا تعلق مشرکین کے پاس بیٹھنے سے ہو، یعنی ان کے پاس بیٹھے رہنے سے گناہ اور عذاب واقع نہ ہوگا، کیونکہ مومنین مشرکین کو قرآن کی آیت کے انکار اور اس کا مذاق اڑانے سے روکنے پر قادر نہ تھے، یعنی وہ بائی فورس بھی نہیں روک سکتے تھے، بائی سپیچ بھی نہیں روک سکتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کی جو استطاعت ہے وہ نہیں تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ الانعام کی آیت ہے اس کی پروبیبلٹی ہے کہ یہ آیت مشرکین سے متعلق ہو، لیکن سورہ نساء کی جو یہ آیت ہے 140 اس کا تعلق منافقین سے ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، اس میں فرق کیا ہے؟ مشرکین اور مومنین کے پاس بیٹھنا جو ہے اس کے سٹیٹس میں فرق کیوں ہے جزا اور سزا کے حوالے سے؟ مشرکین آؤٹ رائٹلی وہ ایمان نہیں لائے ہوتے، وہ ایک طرف بھی پاؤں رکھتے ہیں دوسری طرف بھی پاؤں رکھتے ہیں، اس لیے وہ مشرک کہلاتے ہیں، شریک کرنا، ٹھیک ہے۔ جبکہ منافق جو ہے وہ بظاہر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ایمان لائے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ سو مومنین منافق، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہیں، ٹھیک ہے، تو مومنین ان کے پاس بیٹھے ضرور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بظاہر ایمان لائے ہوئے ہیں، تو ایکچولی وہ ظاہراً اہل ایمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مشرکین جو ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ ہے یہ تو مشرک ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ مشرک طاقتور ہیں تو مومن ان کو روک نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب وہ قرآن کا مذاق اڑائیں، آیات کا مذاق اڑائیں، اور وہ طاقتور بھی ہوں اور مومن جو ہے کمزور ہوں، تو مومنین کی استطاعت نہیں ہے کہ انہیں روک سکے۔ جب استطاعت نہ ہو تو پھر حساب بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ مگر جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو منافقین ایکچولی بظاہر اہل ایمان ہوتا ہے، بظاہر، ٹھیک ہے، تو اس پہ مومن جو ہے وہ زور ڈال سکتا ہے۔ آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے ان دونوں کی ٹریٹمنٹ میں فرق ہے۔ اب اس میں دلیل کیا ہے؟ جو دلیل آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اب اس آیت سے استدلال جو لیا جاتا ہے عام آدمی کے لیے، عوام الناس کے لیے، اگر اہل خانہ اللہ کے احکامات کے منکر ہوں اور خاندان کا سربراہ ان کو روکنے پر اور بدلنے پر قدرت رکھتا ہو، استطاعت ہو اس کی، پھر وہ انہیں نہ بدلے تو وہ اپنے اہل خانہ کے گناہوں میں شریک ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، کہ روک سکتا تھا اس نے نہیں روکا، ٹھیک ہے، لہٰذا جو ہے اس کے اہل خانہ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، اس میں وہ بھی ذمہ دار ہوگا، اس کو بھی سزا ملے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ اہل خانہ اس پر قدرت نہ رکھتا ہو، پھر ان سے جدا بھی نہ ہو، تو تب بھی وہ ان کے گناہوں میں سزا میں شریک ہوگا، کہ ٹھیک ہے تو استطاعت تو نہیں رکھتا تھا لیکن تو علیحدہ تو ہو سکتا تھا نا، وہ علیحدہ بھی نہ ہوا۔ جو اہل خانہ پر قدرت رکھتا ہو اس کے لیے واجب ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنے کے لیے کچھ کرے، ٹھیک ہے، ورنہ ان سے جدا ہو جائے۔ اس صورت میں خوف یہ ہے کہ اللہ کے ان نافرمانوں کو ملنے والی سزا اس کے حصے میں بھی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ان سے جدا ہو جائے، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ جو ہے ایکچولی یہ سورہ تحریم کی آیت ہے، 66واں سورہ 6ویں آیت، یہ اس میں نہیں تھی، میں ایڈ کر دی الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اہل ایمان خود کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اس آیت میں یہ حکم آیا ہوا، اس وجہ سے یہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو وہ کیسے روکے گا اس کو جہنم سے؟ اس طرح ہی روکے گا نا کہ اللہ کی نافرمانی سے انہیں بچائے،
ٹھیک ہے، انہیں گائیڈ کرے، اور گائیڈ کرنے کا جو بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ خود عمل کر کے دکھائے۔ وہ باپ بچے کو سگریٹ پینے سے نہیں روک سکتا جو خود سگریٹ پیتا ہو، ورنہ وہ جو بچوں کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد والا معاملے میں بچے کو اس دن منع نہیں کیا، اگلے دن منع کیا۔ بھائی کیوں نہیں منع کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں خود شہد پی کے آ رہا تھا، میں اسے کیسے منع کر دیتا کہ تو شہد نہ پیا کر۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، منافق اور کافروں کو جہنم میں جمع اکٹھا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایکچولی منافق جو ہیں وہ در حقیقت ملے انہی سے ہوتے ہیں، کافروں سے۔ تو وہ جو اوپر آیت میں ہے نا کہ ان جیسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایکچولی اللہ کے نزدیک ان کی ٹریٹمنٹ وہی ہے، ان کے جو زبانی ایمان لانا ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو لہذا اللہ کے نزدیک وہ لوگ بے ایمان ہیں۔ ہم تو بے ایمان اس کو کہتے ہیں نا جس کے وہ جو ڈس آنیسٹ ہو، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا۔ ایکچولی بے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی یہ بے ایمانی پہ اترا ہوگا، سمجھے؟ اور بے ایمانی ہمارے ہاں ڈس آنیسٹی، بد دیانتی میں لیا جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ بے ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ رسول پہ ایمان ہے، کسی چیز پہ ایمان نہیں ہے۔ اس میں دلیل کیا ہے اس حصے میں؟ ان الحقائق فی العواقب وما یسر المرء ویدمر لیس ما یظہر۔ یہ اصول یاد رکھنا، یہ ایکچولی یہ جو ورڈز ہیں یہ ابو منصور ماتریدی صاحب کے ہیں۔ سزا دینے کے لیے ظاہری عمل بطور حقائق تسلیم نہیں کیے جاتے اللہ کی بارگاہ میں، سمجھے؟ بلکہ اس عمل کو شمار کیا جاتا ہے جس کو کیا بھی اپنی مرضی سے ہو اور اسے چھپا بھی دیا ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ اگر ظاہری عمل کو ایکسیپٹ کیا جاتا نا تو پھر منافق کو سزا نہیں ہونی تھی، کیونکہ ظاہراً تو وہ ایمان لایا ہوا، سمجھیے؟ تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اسے ظاہراً کیا کیا، بلکہ سزا اس پہ ملتی ہے کہ جو اس نے کیا بھی اپنی مرضی سے ہو، خود چاہتے ہوئے کیا ہو، اور پھر اس کو چھپا بھی دیا ہو۔ یہی منافقت ہے۔ تو لہذا سزا اس لیے نہیں روکی جائے گی کہ دنیا کی عدالت میں ثابت نہیں ہوا، بلکہ وہاں سزا اس لیے دی جائے گی کہ اللہ کو معلوم ہے اس نے کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اسے چھپا بھی دیا اس کو۔ اب یہ چھپانے کے اندر کیا سگنیفیکنس ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایکچولی چھپانا تم لوگ یہاں سمجھ رہے ہو کہ لوگوں سے چھپانا ہے، ہاں یہ بھی ایک ٹھیک ہے، پارٹ ٹھیک ہے اس کا، لیکن یہ اللہ سے بھی چھپانے کی بات ہے، حالانکہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور ظاہر کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ کے آگے یہ اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، میں نے یہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ کے آگے ظاہر کرنا ہے۔ جب انسان اپنے کیے کی معافی بھی نہ مانگے اللہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس نے اپنے گناہ کو اللہ سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہی نہیں سمجھ؟ ہاں، یہ بے شک لوگوں پہ ظاہر نہ کرے، مان لی بات یہ، بالکل، کیونکہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے ہمارے شیخ الکبیر حضرت بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ ہو جائے نا تو اس کو نشر نہ کیا جائے، بلکہ فوراً جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے اور اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ تو یہ اللہ کے آگے آپ نے ایڈمٹ کر لیا، لوگوں کو نہ پتہ ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے نا وہ اللہ اور بندے کے درمیان رہنا چاہیے، کیونکہ منافقین تمام احکام کے ماننے میں، نکاح کے معاملات میں، اکٹھے اٹھنے بیٹھنے میں اور زبانی اظہار ایمان میں ظاہراً مومنین کے ساتھ تھے، لیکن جیسے ہی مومنین سے جدا ہوتے تو اپنے ظاہری اعمال کے خلاف کرتے، لہٰذا ان کے ظاہری اعمال کچھ فائدہ دینے والے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، یعنی فتح اور مال غنیمت کے منتظر رہتے تھے،
تو جب مومنین کو فتح ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو اپنا حصہ اس میں سے لینے کے لیے نا، غنیمت میں سے، مال غنیمت میں سے حصہ لینے کے لیے اپنا، ان کو کہتے تھے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی مراد کیا تھی کہ ایمان اور احکام کی بجاوری میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشحتاً الخیر، سورہ الاحزاب 33 سورہ 19 آیت، کہ فائدہ یعنی مال کے لالچی، اور صرف اس لیے کہ یہ جو مال غنیمت ملا مسلمانوں کو، اس میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا، ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے، ہم اور کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا، اور جب مومنین کو جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا یا جنگ بے نتیجہ رہتی تو کفار کو کہتے أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم تم پر غلبہ حاصل نہیں تھا اور کیا ہم نے تمہیں مومنین سے نہیں بچایا؟ کفار کا غالب ہونا اور مومنین سے بچانا کس طرح تھا؟ وہی جو سپائنگ، کہ مسلمانوں کفار کی آنکھیں اور کان تھے، ٹھیک ہے، منافقین کے لیے کام کرتے تھے، کفار کو مسلمانوں کی کمزوریوں سے اطلاع اور ان کی پلاننگ سے مطلع کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، سورہ آل عمران، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، آگے کہتے تھے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو لہٰذا تم لوگ ڈر جاؤ، بہتر ہی ہے بچت اپنی کر لو۔ اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 18، قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم حلوا ما علینا، یقیناً اللہ تم میں موجود ان کو جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں کفار کے خلاف جنگ میں، اور اپنے بھائیوں کو خفیہ طور پر قائل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ سو کفار کی مومنین سے بچنے کی بنیادی وجوہات میں منافقین کا کفار کے لیے کام بھی کرنا تھا، تو اس طریقے سے یہ کفار کو بچاتے تھے، وقت سے پہلے انہیں اطلاع دے دینی، ٹھیک ہے، اور ان سے ڈرانے کے لیے لوگوں میں جو بددلی پھیلایا کرتے تھے، سو آن۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ روز محشر ان میں اور تمہارے میں فیصلہ کر دے گا، ٹھیک ہے، اور فیصلہ کیا ہوگا کہ مومنین کو داخل جنت اور منافقین کو داخل جہنم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو سبیلا سے مراد جو ہے وہ حجت ہے، آرگومنٹ، ریزن، ٹھیک ہے، یعنی کفار کے پاس مومنین کے خلاف انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی دنیا میں حجت یا دلیل نہیں ہوگی، پریکٹیکلی نہیں ہوگی، ما سوائے کہ کفار مومنین کے حق پر ہونے کی حقیقت، یعنی اس کو چھپانے کے لیے کوئی خود سے ریزننگ جو ہے وہ کر لیں اور مومنین کو ان پر حجت قائم کرنے کے پر ڈالیں، پردے کو ہٹانے سے عاجز کر دیں۔ یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ یہی ہے، دیٹ از دا ٹول جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو دنیا میں غلط ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کے ایجنٹس ہیں مسلمانوں کے اندر، وہ ان میں بددلی پیدا کرتے، وہ دیکھو یار وہ تو ٹیکنالوجی میں کتنے آگے چلے گئے ہیں، تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے، لہذا وہ تمہارا یہ بھی بگاڑ دیں گے، تمہارے خلاف یہ بھی کر دیں گے، سمجھ گئے بات؟ تو مسلمان جو ہے وہ ویسی ان کے ذہنوں میں نا، وہ ویسٹ جو ہے وہ ان کے ذہنوں پہ حاوی ہو جاتا، یس، اور جب وہ ان میں سے کوئی سامنے آ جائے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ وہ اتنا سائیکولوجیکلی ہمیں دبا دیا گیا ہے کہ ہمارے سامنے گورا آ جائے نا تو ہم ویسے ہی دب جاتے ہیں، اور ہم اپنی اوپینین جو ہے وہ کھو ڈالتے ہیں، وہ جو کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، بات ختم ہو۔ جو پردہ ہٹانے سے عاجز کرنا وہ یہ چیز ہے، آپ کو سائیکولوجیکلی اتنا ویک کر دیا گیا ہے، یو کی ناٹ اسٹینڈ اپ ٹو اٹ، آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے، اس کے سوا کسی اور طریقے سے کفار مومنین کے خلاف حجت قائم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کی جو تفسیر العلمی ہے یہ مکمل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، من تصوم ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔